صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص جا رہے تھے، راستے میں انہیں تیز آندھی اور طوفان نے آ لیا اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ جب وہ غار میں گئے تو ایک چٹان جو ہے وہ آ کے غار کے منہ پہ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے، پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم تینوں میں سے اگر کسی نے کوئی ایک ایسا عمل کیا ہو جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، وہ اللہ کے آگے پیش کرے اور دعا کرے، کیا پتہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میرے بچے چھوٹے تھے، تو میں جب بھی بکریاں چرانے جاتا تھا تو واپس آ کے ان کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چلاتا چلاتا دور نکل گیا اور جب واپس آیا اور دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں اور میں دودھ لے کر ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب والدین میں ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے دودھ ان کو نہ ملنے کی وجہ سے، اور جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا، اور یہ میں نے عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ تو وہ جو غار کے آگے چٹان آ گئی تھی وہ تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا اللہ، میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اسے پسند کرتا تھا اور اتنی محبت کرتا تھا جتنی ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے، اس کو میں نے دعوت دی یعنی اس کے ساتھ زنا کرنے کی، لیکن اس نے کافی اصرار کے بعد اس شرط پہ مانی کہ تم مجھے، بعض حدیث میں آتا ہے کہ 100 اشرفیاں کہا، اور صحیح بخاری کی ہی اس سے جو اگلی حدیث ہے اس کے اندر کہا دینار کا ذکر ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہ لے کے آؤ تو میں تمہاری شرط پوری کر دوں گی۔ کہتا میں چلا گیا، میں نے جا کے اشرفیاں جمع کرنی شروع کی۔ جب 100 اشرفیاں پوری ہو گئیں تو میں آیا، اس کو کہا کہ میں شرط پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اس کے قدموں میں بیٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ جو مہر ہے اس کو تم ناجائز طریقے سے نہ توڑو، اور میں ہٹ گیا، میں نے وہ اشرفیاں بھی وہیں چھوڑ دیں۔ اللہ، میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو پتھر تھا وہ مزید ہٹ گیا، اتنا ہٹا کہ آسمان کی روشنی غار میں نظر آنے لگ گئی۔ تیسرے شخص نے کہا کہ اللہ، میں نے ایک مزدور جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہوئے ہائر کیا، اس کو میں نے اجرت کے اوپر رکھا، لیکن جب اجرت دینے کی باری آئی تو اس نے اجرت دینے سے انکار کر دیا، وہ چلا گیا، اور جو اس کی اجرت کا حصہ تھا اسے میں نے مزید زمین جو ہے وہ اگائی، اور اس میں سے جو کاشت ہوئی، اس میں سے جو اناج آیا، میں نے اس میں سے کچھ جانور خرید لیے اور اس میں سے ایک چرواہا لے لیا جو ان کو چراتا تھا۔ جب وہ بندہ واپس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے یہ تمہارے پیسوں سے یہ چیزیں لی تھیں، یہ تمہاری ہیں، تم رکھ لو۔ تو اس نے کہا تم میرے ساتھ مذاق نہ کرو، لیکن میں نے کہا ہاں یہ تمہاری چیزیں ہیں، تم انہیں رکھ لو، اور اللہ یہ میں نے عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا، یہاں تک کہ چٹان جو تھی مکمل ہٹ گئی۔ تو یاد رکھیے، جب تمام رستے بند ہو جائیں تو آخری امید اور سہارا اللہ کا سہارا ہوتا ہے، پھر ہماری نیکیاں کام آتی ہیں۔ آپ بھی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل اٹھائیے، کوئی ایسی نیکی اٹھائیے جو آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، اور اس کا واسطہ دے کے اس کو سامنے رکھ کے اپنے اللہ سے التجا کیجئے، دعا کیجئے، وہ ضرور سنے گا۔